مسلمان یہ دیکھیں ہمیں ہدایت کیسے ملی ہے۔ ہمیں ہدایت صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملی۔ ہمیں قرآن ملا ہے تو حضور کی وجہ سے ملا۔ ہمیں رب رحمان کی معرفت ملی ہے تو وہ اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملی ہے۔ ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے وہ اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ملی۔ اگر بندہ مومن یہ دیکھے تو اسے جو کچھ بھی ملا ہے اللہ کے محبوب کی وجہ سے ملا۔ جب سب کچھ ملا ہی حضور کی وجہ سے ہے، جب سب کچھ ملا ہی اللہ کے محبوب کے صدقے سے ہے، تو پھر بندہ مومن کو بدرجہ اتم اللہ کے رسول کے جو حقوق ہیں ان کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ سب سے پہلا حق اللہ کے رسول کا یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام پر ایمان لانا یہ اللہ کے محبوب کا حق ہے۔ اور ایمان کیا لائیں کہ حضور علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، آقا علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ اب دوستان محترم، آقا علیہ السلام کا حق یہ ہے کہ میرے آقا صرف اللہ کے نبی نہیں بلکہ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ نبی تو سارے ہی ہیں، ان سارے انبیاء کو ہم مانتے ہیں، سارے انبیاء پر ایمان لاتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن آقا علیہ السلام صرف اللہ کے نبی نہیں، آج اس دور کے اندر جو ایمان کی عقیدے کی جان ہے وہ عقیدہ ختم نبوت ہے۔ آج جو قادیانی ہیں، مرزئی ہیں، وہ اس عقیدے کے اندر نقب زنی کی کوشش کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہم بھی حضور کو مانتے ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ ارے صرف نبی نہیں ماننا، اللہ کے محبوب کا امت مسلمہ پر یہ حق ہے کہ حضور کو اللہ کا آخری نبی مانا جائے۔ حضور علیہ السلام صرف نبی نہیں بلکہ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ تو دوستان محترم، عقیدہ ختم نبوت یہ ہمارے ایمان اور عقیدے کی جان ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام اللہ کے آخری نبی کیوں نہ ہوں؟ میرے آقا نے تو فرمایا نا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ بلکہ فرمایا کہ جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا۔ فرمایا 30 کذاب میری امت کے اندر میرے بعد قیامت تک 30 کذاب ہوں گے جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کریں گے، لیکن میں آخری نبی ہوں۔ تو آقا علیہ السلام کا حق یہ ہے کہ حضور کو اللہ کا آخری نبی مانا جائے۔ اور پھر اگر بندہ مومن دیکھے آقا علیہ السلام کیسے اللہ کے آخری نبی ہیں، آقا علیہ السلام کو جو نبوت عطا کی ہے نا وہ عالمگیر نبوت ہے۔ پہلے کوئی نبی کسی زمانے کے لیے، کسی بستی کے لیے، کسی خاص علاقے کے لیے، کسی خاص جگہ اور مکان کے لیے آیا، لیکن جب حضور آئے تو میرے آقا کی نبوت اور رسالت کو خدا نے عالمگیر کر دیا کہ محبوب تیری نبوت کسی زمانے میں قید نہیں، کسی ملک میں قید نہیں، آپ کی جو نبوت ہے ان حدود و قیود سے باہر ہے۔ اے محبوب، آپ کی نبوت و رسالت تحت الثری سے لے کر عرش اولا تک ہے، یعنی آپ
سارے جہانوں کے لیے اللہ کے نبی بن کے آئے ہیں، ساری کائنات کے لیے اللہ کی رحمت بن کے آئے ہیں۔ ارے جس محبوب کو اللہ رب العزت نے عالمگیر نبوت عطا کی ہے، اس محبوب کے ہوتے ہوئے ہے کسی بے ایمان کی جرت کہ وہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر سکے؟ پھر آقا علیہ السلام کی جو ذات ہے اس کو ہمگیریت عطا کی ہے۔ پہلے جو نبی تھا نا، جس علاقے کے لیے، جس ملک کے لیے، جس مکان کے لیے آئے، اس مکان کی ضرورتوں کے مطابق وہ احکامات لے کے آئے، لیکن وہ احکامات قیامت تک کے لیے آنے والی جو نسل انسانی ہے اس کو کفایت نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن آقا علیہ السلام جب آئے تو حضور کو ہمگیر نبوت عطا کی کہ محبوب قیامت تک کے لیے جو نسل انسانی آئے گی، ہر انسان زندگی کے جس شعبے سے بھی وابستہ ہوگا وہ آپ کی سنت اور سیرت سے رہنمائی لے سکتا ہوگا۔ اس لیے اے محبوب آپ کی جو نبوت و رسالت ہے وہ ہمگیر ہے۔ پھر آقا علیہ السلام کی نبوت کو اللہ پاک نے دائمیت عطا کی ہے۔ دائمیت، پہلے جو نبی آیا اس پر جو کتاب نازل ہوئی، جو صحیفے نازل ہوئے، ان میں سے کسی ایک کتاب اور صحیفے کی حفاظت کا ذمہ خدا نے نہیں لیا۔ لیکن جب حضور آئے، حضور کو جو کتاب عطا کی، فرمایا محبوب اس کتاب کی قیامت تک کے لیے حفاظت ہم خود کریں گے۔ تو یہ دائمیت حضور کو عطا کی ہے۔ پہلے کسی نبی کے حالات زندگی اس طرح نہیں ملتے جس طرح آقا علیہ السلام کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک گوشہ، ایک ایک ادا محدثین نے کتابوں کے اندر بیان کر دی ہے کہ حضور کی نبوت و رسالت کا سکہ قیامت تک چلنا تھا، اس لیے حضور کو دائمیت عطا کی ہے۔ سنت اور سیرت دی، قیامت تک کے لیے ایک ایک گوشہ حضور کی سنت اور سیرت کا رب نے محفوظ کر دیا ہے۔ کتاب قرآن مجید عطا کی، اس کا ایک ایک لفظ، ایک ایک آیت، ہر چیز اس کو محفوظ کر دیا۔ تو دوستان محترم، جس محبوب کی نبوت اور رسالت کو خدا نے یہ شان عطا کی ہے، اس محبوب کے ہوتے ہوئے کون ہے جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر سکے؟ آقا علیہ السلام کو اللہ پاک نے وہ عظمت عطا کی ہے، اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد اور کوئی نبی نہیں ہے۔ نبوت اور رسالت کا جو دروازہ ہے وہ مجھ پر بند کر دیا گیا ہے۔ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا اور کذاب ہوگا۔ تو یہ ایمان کی اور عقیدے کی جان ہے کہ آقا علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آقا علیہ السلام تاجدار ختم نبوت ہیں۔ ختم نبوت کا تاج سجا کر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو اس مادر گیتی پر مبعوث فرمایا۔ تو آقا علیہ السلام کا حق یہ ہے کہ ان کی نبوت اور رسالت پر ایمان لایا جائے اور آخری نبی مانا جائے۔ دوسرا حق آقا علیہ السلام کا کیا ہے؟ ہم حضور کے غلام ہیں، امتی ہیں، مسلمان ہیں۔ اللہ کے محبوب کا حق یہ ہے کہ ان کے ساتھ دل و جان کے ساتھ محبت کی جائے۔ دل و جان سے بڑھ کر اللہ کے محبوب کے ساتھ عشق کیا جائے۔ اللہ کے محبوب کی محبت اور عشق کے جو چراغ ہیں وہ اپنے سینوں کے اندر روشن کیے جائیں۔ یہ اللہ کے محبوب کا حق ہے اس امت پر۔ اور پھر ایک حق اللہ کے محبوب کا یہ ہے کہ وہ جو سنت، سیرت اور تعلیمات لے کے آئے ہیں ان پر عمل کیا جائے، یعنی اپنی خواہشات سے، اپنی تمناؤں سے اور اپنے خیالات سے زندگی کو نہ گزارا جائے،
بلکہ اپنی خواہشات کو قربان کر کے جو سب سے اعلیٰ سنت اور سیرت میرے آقا لائے ہیں، اللہ کے محبوب کی اتباع کی جائے، اطاعت اور فرما برداری کی جائے، یہ اللہ کے محبوب کا حق ہے۔ پھر دوستان محترم، ایک حق اللہ کے محبوب کا یہ بھی ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی اتباع کی جائے۔ ایک تو ہے نا اطاعت کی جائے، ایک ہے اتباع کی جائے۔ اطاعت کیا ہے؟ جو کچھ آقا علیہ السلام کی تعلیمات ہیں ان پر عمل کیا جائے، اور اتباع کیا ہے کہ جس تعلیم پر عمل کیا جائے دل کے ساتھ جو محبت ہے اس کے ساتھ کیا جائے۔ یعنی آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ ہمارا صرف سنت اور سیرت کا اور عمل کا تعلق نہ ہو، آقا علیہ السلام کی جو سنت اور ادا پر ہم عمل کریں اس کے ساتھ ہمارا قلب کا دل کا تعلق ہو۔ اطاعت ہو تو وہ صرف عمل ہوگا۔ اتباع کیا ہے کہ جو آقا علیہ السلام کی سنت اور سیرت ہے اس کو دل و جان سے تسلیم کیا جائے، اور آقا علیہ السلام کی تعلیمات کے سامنے جو سر تسلیم خم ہے وہ کیا جائے۔ پھر ایک حق آقا علیہ السلام کا یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کا ہر غلام اور ہر امتی اپنے محبوب آقا پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھا کرے۔ یہ امت مسلمہ پر اللہ کے رسول کا حق ہے، ہم درود و سلام پڑھیں، یہ حضور کا حق ہے کہ اس محبوب پر کثرت کے ساتھ درود و سلام کے نذرانے پیش کیے جائیں۔ اور بندہ دیکھیں نا، آقا علیہ السلام کی جو ذات ہے نا وہ ہمارے لیے ایمان کا مرکز اور محور ہے۔ آقا علیہ السلام کی ذات پاک ہمارے لیے جو ہمارا ایمان ہے اس کی جان ہے۔ تو آقا علیہ السلام کا عشق اور محبت اگر بندہ مومن اپنے دل میں پیدا کرنا چاہتا ہے تو وہ صبح و شام کثرت کے ساتھ اللہ کے محبوب پر درود و سلام پڑھا کرے۔ ادھر درود و سلام پڑھے گا، ادھر اللہ کے محبوب کے ساتھ امتی کا جو تعلق ہے وہ مضبوط ہوگا۔ اور یہ سمجھ کے درود پاک پڑھیں کہ اللہ کے رسول کا یہ حق ہے اس امت پر، جو امتی ہے وہ حضور پر درود و سلام ضرور پڑھے گا۔ بلکہ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ذل العالی بڑی پیاری مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں اگر کسی کے ساتھ بندے کا تعلق ہو، کوئی بھی بندہ ہو، اس تعلق کو بندہ استوار کرنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ جب کسی سے ملتا ہے تو اس کو سلام کرتا ہے، جان پہچان نہ بھی ہو بس سلام کرتا ہے تو اس کے ساتھ تعلق بن جاتا ہے۔ ارے عام بندہ خدا اس کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہو تو اس کو سلام کرتے ہیں۔ وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر جو غلام، جو امتی شب و روز میں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتا ہے، اس غلام اور امتی کا اپنے محبوب آقا کے ساتھ کتنا تعلق مضبوط ہوتا ہوگا۔ جو صبح و شام آقا علیہ السلام پر درود و سلام پڑھتا ہے اس کا تعلق بارگاہ رسالت کے ساتھ کتنا مضبوط ہوتا ہوگا۔ تو دوستان محترم، یہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا حق ہے کہ ان پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھا جائے۔ سب سے پہلا حق کیا ہے؟ اللہ کے محبوب کی نبوت اور رسالت پر ایمان لایا جائے۔ حضور علیہ السلام کو نہ صرف نبی مانا جائے بلکہ آخری نبی مانا جائے۔ پھر آقا علیہ السلام کی سنت اور سیرت کی اتباع کی جائے۔ پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام کے ساتھ دل و جان سے عشق اور محبت کیا جائے، اور پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام پر کثرت کے ساتھ درود و سلام کے نذرانے پیش کیے جائیں۔ یہ آقا علیہ السلام کے چند حقوق تھے جو میں نے آپ کی گوش گزار کیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی سلامتی اور خاتمہ بالایمان عطا فرمائے۔